اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ آخر تک حضرت اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کے اوپر حضرت کا حقیقت صبر کے اوپر بیان چل رہا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوق بنا کے بھیجا، اپنا خلیفہ فرمایا دنیا میں۔ پھر اس کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ وہاں سے آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ارتقائی عمل اور تعلیم اور تربیت کا جاری رہا۔ شروع کے انبیاء سارے تمدن کی تعلیم دیتے رہے۔ داؤد علیہ السلام کو جو ہے زرہ بنانے کے متعلق کہا گیا کہ ان کے کڑوں کو برابر سائز کے رکھو۔ یہ ساری تعلیمات تمدن کی تھی زیادہ تر، اور ساتھ جو ہے شریعت کے احکام بھی، روحانیت کی ترقی بھی اور ظاہری احکام بھی جاری رہے، جس کی تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں اللہ پاک نے فرما دیے کہ ساری دین کی ظاہری بھی اور باطنی بھی، تمدن کی بھی اور اونچی اخلاقیات کی بھی، یہ کام مکمل کر کے گیا۔ پھر اس میں اصول تو بتا دیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے، پھر انہی اصولوں کی بنیاد کے اوپر قیامت تک رہنمائی ملتی رہے گی اور مل رہی ہے، اور اس کے پھر حقیقی متبعین جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ امت کی ہر زمانے کے حساب سے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، اور اسی کے اوپر چل رہی ہے۔ ان حضرات کی بڑی خدمات ہیں جو حقیقی اہل اللہ ہیں، اور جن کو اللہ پاک نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث الانبیاء ہیں۔ تو یہ حضرت حکیم النوت کے صرف مواعظ کا مجموعہ جو ہے وہ تقریباً 32 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح ملفوظات ان کی نجی نشستیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس مختصر سے زندگی میں اتنا، باوجود اس کے کہ جو ہمارے پاس موجودہ وسائل ہے وہ نہ ہونے کے، وہ کتابوں سے کلمی تحریریں کر کے اور سارے شعبوں میں انہوں نے تجدیدی کام کیے۔ ہمارے عبدالباری ندوی حضرت کے عظیم الشان خلفاء میں سے ہیں، عبدالماجد دریابادی، یہ سارے حضرات بڑی اونچی شان رکھتے اور ان کی تربیت یافتہ تھے جی، اور ان کی تربیت بھی کیسے ہوئی جی کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ تیرے رندوں کا کیا کہنا ساکی، جہاں رکھ دے قدم وہ بن جائے میں خانہ جی، وہی چیز ہوئی۔ کل ہم اس تک پہنچے تھے کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ نے آخری زمانے میں حضرت کو خط لکھا۔ یہ بھی ایک عجیب شان ہے کہ یہ سارے ایک ایک آیت کی اتنی تشریح، اور پھر ان کے اوپر جو ہے جو مریدین کی وہ حقیقی جو ہے اس میں ان کی رہنمائی، تو اس چیز میں بہت وہ رہا کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت سلوک احسان کے بعد، اور ان کے اوپر بہت زیادہ حضرت نے مریدوں کی وہ بڑی تراش خراش کرتے تھے، اور حقیقی انسان بنا کے وہ چھوڑ کے گئے، جو امت کے لیے بڑی رہنمائی رہی۔ جب وہ امرتسر سے گئے تھے، ہر پنجاب کے علاقہ ہے، پنجابی بولی جاتی ہے عام زبان، حضرت نے ان سے کہا کہ محمد حسن تم تو قرآن پنجابی بھی پڑھتے ہو، میرے ساتھ تعلق کرنا ہے تو پھر بتایا کہ قاری صاحب سے اپنا قرآن ٹھیک کراؤ۔ پھر ان سے پوچھا پڑھا کہاں پہ ہے، یہ ایسے نہیں تھا کہ جی بس
یہ تو آج کل جو ہمارے مدرسوں میں ابتدائی چیز ہوتی ہے، یہ مبادی ہے، الف با تا سا ہوتا ہے، اس کو مکمل اور کامل سمجھ لینا، بلکہ وہ عقل کل سمجھ کے اس کو رخصت کر دے دستار بندی کے ساتھ، یہ ہمارے مدرسین اور ہمارے مدارس کی انتظامیہ کے ذمے ہے کہ ان کو بتائے کہ بیٹے تم نے ابھی صرف الف با تا سا سیکھا ہے، علم کے اوپر عمل اصل ہے، اور وہ مقاصد میں سے ہے۔ علم جو ہے وہ مبادی ہے، اور وہ جو ہے مقاصد ہے جو اس پر عمل ہو جائے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں فرائض نبوت کے ہمیں قرآن میں بھی فرمایا کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہ، یہ تینوں فرائض نبوت اور اس پہ عمل کر کے اور سکھا کے گئے اپنی جماعت کو، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ تو صوفی کا نام بھی تھا، صوفی کا مقام بھی تھا حضور کے زمانے میں، اور صوفی کا کام بھی تھا۔ تو صفہ میں 70-80 صحابہ بیٹھے رہتے تھے جن کے کام یہ ہوتا تھا کہ علم پہ عمل آ جائے، اور یہی وہ مقصود ہوتا ہے جو مبادی ہم کہتے ہیں، مدرسوں سے جو فارغ ہو رہی ہے مبادی ہے، عمل جو ہے مقاصد ہے، اور جس کا اپنے علم پہ عمل نہ ہو، حضرت فرماتے وہ جاہل ہے، وہ اس کو عالم کہنا بھی یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو قدوہ سمجھ لیتے ہیں، رہنما، اور وہ راہزن پھر بن کے امت کے لیے پریشانی، بلکہ حضرت فرماتے تھے تو ایسے کہ جیسے ڈھاکو کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دی جائے کہ وہ اپنے غرض کے لیے پھر اس تلوار سے جس کو ذبح کرے۔ تو کئی واقعات حضرت نے بیان فرمائے ان کے گزشتہ واعظوں میں۔ تو مقاصد تو عمل ہے، سمجھ آئے گی نا؟ تو حضرت ان کو فرمایا کہ تم تو اپنے قرآن پنجابی میں پڑھتے ہو، ٹھیک کرو۔ پھر امرتسر کا انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا اگر میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جاؤ، اور پھر دوبارہ دو حدیث پڑھو، دورہ حدیث، اور تم مجھے اگر دن میں 100 خط لکھو گے۔ اس وقت جوابی کارڈ ہوتے تھے جس میں ان کو اپنے وہ اشکال لکھتا تھا یا اپنی حالت لکھتا تھا، اور پھر اس کے جواب میں حضرت فرماتے دن میں اگر 100 خط لکھو گے تو میں اس کا جواب دوں۔ تو حضرت کا عجیب و شان ایک سیرت تھی، اور زندگی گزاری، اور ٹائم شیڈول اتنا مضبوط تھا کہ عصر کے وقت ان کی یہاں ریلوے پہنچی تھی، اس وقت ڈاک وغیرہ تو ریلوے سے آتی تھی، تو ایک وہاں پہ اسٹیشن پہ حضرت کا خادم کھڑا ہوتا تھا، تو وہ ساری ڈاک ایک لمبا گول سا جو ہے نا ڈبہ سا ہوتا، اس میں ڈال کے لے آتا تھا، اور حضرت کے سامنے مصلی پہ وہ بیٹھے ہوئے ان کی وہ نشستی میز کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ تو 70-75 خطوط کا بھی جو آپ تقریباً روزانہ حضرت کا بنتا ہے، ویسے اوسطاً 35-36 بنتے ہیں ان کی زندگی، اور سب کا جواب دیتے، اور وہی پھر تربیت السالک کے نام سے 3 جلدوں میں چھپی ہے۔ اور ایک طالب علم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مجھے اس کے اصول بتا دیجئے دعوت کے، تو حضرت نے اس کو دیکھا کہ وہ مبادی تھا، ابتدائی طالب علم، سے کہا تمہیں یہ خیال کیسے آئے؟ انہوں نے کہا بس سیکھنے کے، کہا اس کے تو اتنے اصول ہیں جتنے دنیا میں انسان بستے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی سائیکالوجی جدا ہوتی ہے۔ آج کل حضرت کی تربیت السالک یونیورسٹیوں میں اسلامی سائیکالوجی کے نام سے پڑھائی جا رہی ہے، تو ان کی جس کتاب کو دیکھے عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ مجددین کی شان ہوتی ہے کہ ان کو اللہ پاک نے حقیقی متبعین بنا کے اس دنیا کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ تو حقیقت صبر کے اوپر حضرت کا ہم چل رہے ہیں۔ تو اس پہ حضرت انہوں نے پوچھا تھا کہ سلوک احسان کے بعد بھی کوئی درجہ، یہ آخری خطوط میں سے تھی جو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ نے لکھے تھے۔ فرمایا ہاں، وہ رضا بالقضاء کہے کہ جو زندگی میں جتنے بھی امتحانات ہیں اس کے اوپر آدمی دل و جان سے راضی رہے، یہ پھر اس سے بھی اونچا درجہ ہے۔ اور ان کے خلیفہ
حضرت محمد افضل صاحب کو میں نے سنا تو چیخ ماری حرم کے اندر، کہا کہ شیخ کامل اپنے مرید کے آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اللہ ان حضرات کی درجات بلند فرمائے، ہماری ان مجالس کے صاحب ان کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔